ابھی ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سیلیبریشنز منائیں گے. کیا ہم صرف اس بات پہ سیلیبریشن کریں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے جذبات ہیں, یا کوئی واقعی ایسی تبدیلی آئی ہے, ایسا کوئی چینج آیا ہے جس پہ سیلیبریشن بنتی ہے؟ دنیا میں انٹلیکچوئل ٹرانسفارمیشن ہوا ہے, ایجوکیشنل ٹرانسفارمیشن ہوا ہے, پولیٹیکل چینج ہوا ہے, اکنامک چینج ہوا ہے, سوسائٹل چینج ہوا ہے, اور یہ اتنے بڑے لیول کا چینج ہے نا کہ جس کو آپ انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا چینج دنیا میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد, تو یہ سیلیبریشن اس اعتبار سے بھی جسٹیفائڈ. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان کہہ رہے ہیں. اگر آپ پڑھیں جیسے مونٹگمیری وارڈ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ. ہر ایج میں جو ہے وہ پچھلی ایج جو ہے وہ بدترین لگتی ہے, وہ بری لگتی ہے, اور آنے والا دور جو ہے وہ بہتر لگتا ہے. تو کیا اس دور میں کیا علم کے لحاظ سے کیا اتنا برے حال تھے کہ وہ علم کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں تھا, کوئی مطلب اتنی میسو ڈسٹرکشن تھی اس وقت, یا یہ صرف ہمارا مبالغہ ہے ہمارا؟ انہوں نے ایلیٹ تک محدود کرنے کی روایت تھی, یعنی نالج از فار نوبلس. صحیح بھائی اشرافیہ کے لیے علم, یہ ہر ایک کو ایکسیس نہیں ہے کہ آپ بھی علم حاصل کر لیں, آپ بھی علم حاصل کر لیں, میں بھی علم حاصل کروں, نہیں. جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ اسٹرانگ کو پڑھیں یا آپ تھامس کارلائل کو پڑھیں, اسی طریقے سے فلپ ہٹی کی ہم نے بات کی, اس کو اگر آپ پڑھ لیں, تو یہ سارے جو آتھرز ہیں, ہسٹورینز ہیں, یہ کیٹیگوریکلی انہوں نے بات بتائی ہے کہ اس وقت میں سوسائٹی کا جو ڈس آرڈر تھا وہ کس لیول کا تھا. تو بہترین ایویڈنس وہی ہے جو اینیمیز کیمپ کی طرف آتا ہے. السلام علیکم ویورز, پاور پرسپیکٹو کے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم ہے. آج ہم بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کہاں سٹینڈ کرتا تھا, دنیا کہاں کھڑی تھی. اور آج بھی میرے ساتھ نوجوان عالم دین, ماہر تعلیم, پروفیسر علامہ شرجیل احمد خان موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر, ابھی ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سیلیبریشنز منائیں گے, سیلیبریٹ کریں گے اس چیز کو. بٹ سر, کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم صرف اس بات پہ سیلیبریشن کریں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے جذبات ہیں, یا کوئی واقعی ایسی تبدیلی آئی ہے, ایسا کوئی چینج آیا ہے جس پہ سیلیبریشن بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انس. دیکھیں, جہاں تک سیلیبریشن کی بات ہے تو پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی, ہم ان کے امتی ہیں اور آپ کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ, تو اگر بات سیلیبریشن کی جائے نا, تو خوشی کا جو ایک ریزن, ایک ریشنل جو ہے وہ یہ تو ہے, لیکن یہ ریشنل یہاں تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ خوشی محض اس بات تک محدود نہیں ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں, چونکہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری وابستگی ہے, اس وجہ سے خوشی بنتی ہے, نہیں. اس کے علاوہ بھی ایک ایسا بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سیلیبریشن جسٹیفائڈ ہے. صحیح. اور اس ایلیمنٹ کو ہم کہتے ہیں دی ایلیمنٹ آف ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ ایک اتنا بڑا آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں انٹلیکچوئل ٹرانسفارمیشن ہوا ہے, ایجوکیشنل ٹرانسفارمیشن ہوا ہے, پولیٹیکل چینج ہوا ہے, اکنامک چینج ہوا ہے, سوسائٹل چینج ہوا ہے, اور یہ اتنے بڑے لیول کا چینج ہے نا کہ جس کو آپ انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جس کو آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک جس کو آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک میسو چینج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو یہ جو اتنا بڑا چینج دنیا میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد, تو یہ سیلیبریشن اس اعتبار سے بھی جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان کہہ رہے ہیں. اگر آپ پڑھیں جیسے مونٹگمیری وارڈ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مکہ. تو اس میں اس نے بات واضح کی کہ دیکھیں, یہ وہ وقت ہے, یہ وہ دور ہے رسول اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, اور آپ بعد میں جب آپ اپنا اعلان نبوت کرتے ہیں, تو اس وقت میں دنیا پولیٹیکل اعتبار سے آپ دیکھیں نا تو دو پاورز آپ کو نظر آتی ہیں. ایک کو آپ بائزنٹائن پاور کہتے ہیں اور ایک کو پرشین پاور کہتے ہیں. اچھا, ان دونوں کا معاملہ تھا کہ دونوں ان کی مستقل وار فیئر چلتا رہتا. وار فیئر, اس کی وجہ سے سوسائٹی پوری ڈیسٹیبلائز تھی. ٹھیک ہے, اور آپ یوں سمجھ لیے ہیوی ٹیکسیشن, اور جہاں جہاں ان کا موقع پڑ رہا تھا نیچے کے جو لوگ تھے نا وہ پریشان تھے, ظلم و ستم کا شکار تھے. اور یہ تو دو پاورز ہو گئی. اس کے علاوہ اگر آپ عرب کو دیکھیں نا, اور مطلب آپ عربین پورے لینڈسکیپ کو دیکھیں, تو آپ کو اس سرزمین کے اوپر کوئی سینٹرل پاور نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, کہ سینٹرل اتھارٹی ہو جو پابند کرے رولز اینڈ ریگولیشن کا. اور پھر وہاں بھی وہ ٹرائبل سسٹم تھا,
قبائلی ایک نظام چلا رہا تھا, تو اس کے اندر بھی مائٹ از رائٹ والا اصول نظر آ رہا تھا. تو یہ ایک پورا ایک پولیٹیکل, صرف میں نے آپ کو ایگزامپل دی, تو یہ آپ پورا ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو چکے تھے. اور یہی حالات اگر آپ سوسائٹی کے دیکھیں تو سوسائٹی کے معاملات بھی ایسے ہیں. تو سوسائٹی کے اگر معاملات دیکھیں تو ایک بڑی مشہور کتاب ہے جیسے فلپ ہٹی کی, تو اس نے اپنی کتاب کے اندر ہسٹری آف عربس کے اندر لکھا کہ سوسائٹی کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فیوڈز کا ایک سسٹم, جس کو فیوڈل سسٹم آپ کہتے ہیں نا, وہ پریویل کر رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مارجنلائزیشن ہر اس بندے کی ہو رہی تھی جس کے پاس پاور نہیں ہے. تو مطلب کہ وہاں پر نالج بھی پاور کے لیے ہو رہی تھی, کہ نالج کی بات بھی ہو تو وہ پاور کے لیے گین کرنے کے لیے, اور ہر ایک کے لیے نہیں ہے, مطلب محدود کی جا رہی ہے لوگوں تک جہاں تک رسائی ہے پاور ہے. اور اوور آل بھی اگر آپ سسٹم دیکھیں نا تو سوسائٹل ڈسٹرکشن آپ کو نظر آتا ہے. تو سوسائٹی کے لیول پہ ڈسٹرکشن ہے, پولیٹیکل ڈسٹرکشن ہے, اکنامک ڈسٹرکشن ہے, اور انٹلیکچوئل ڈسٹرکشن ہے. تو اس سب لیول کے اوپر چینج آیا ہے. تو اس بڑے لیول کا جو چینج ہے, اس لیے ہم اس کو ایک میسو چینج اور انپریسیڈنٹڈ چینج کہہ رہے ہیں, جس کے بعد یہ جو سیلیبریشن کی ہم بات کہہ رہے ہیں نا, تو وہ جسٹیفائڈ اس اعتبار سے ہوتی ہے. تو سر جب آپ نے یہ بات کی, ڈسٹرکشن والی بات کر رہے ہیں آپ کی, جو دور جاہلیت والی بات کی آپ نے, تو سر مجھے بتائیں کہ اس دور میں مطلب ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر ایج میں جو ہے وہ پچھلی ایج جو ہے وہ بدترین لگتی ہے, وہ بری لگتی ہے, اور آنے والا دور جو ہے وہ بہتر لگتا ہے. تو کیا اس دور میں کیا علم کے لحاظ سے کیا اتنا برے حال تھے کہ وہ علم کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں تھا, کوئی مطلب اتنی میسو ڈسٹرکشن تھی اس وقت, یا یہ صرف ہمارا وہ تھا مبالغہ ہے ہمارا یہ؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں جو کیفیت ہے نا ورلڈ کی, مطلب جیسے ابھی میں نے اگزامپل دی کہ سپر پاورز کی بات آ گئی, تو جہاں جہاں جس کا کنٹرول ہے تو وہاں پر اب ایسا نہیں ہے کہ وزڈم موجود نہیں تھی. مثال کے طور پر گریکس کی اگر آپ بات کریں نا, تو جو گریک سویلائزیشن ہے, جو گریکس کا امپیکٹ ہے ان ٹرمز آف فلاسفی اینڈ نالج, تو وہ تو پہلے موجود تھا وہاں پر. ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ جو نالج اور وزڈم آ رہی تھی نا, وہ کلیکٹیو وزڈم کی صورت میں موجود نہیں تھی. یعنی آپ کہہ لیجیے کہ چند افراد تک محدود, پہلی بات. دوسری بات, وہ جو وزڈم آ بھی رہی ہے, گریک وزڈم کی ہم بات کریں, تو اس کے ساتھ بہت سارے نا سپرسٹیشنز ایڈ ہو گئے. یعنی کہتے ہیں نا کہ اوریجنل نالج ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے, تو ڈسٹارٹڈ وزڈم ایک آ رہا ہے, ناٹ ان دا فارم آف ریئل سینس. دوسری بات, وہ انہوں نے ایلیٹ تک محدود کرنے کی روایت تھی, یعنی نالج از فار نوبلس. بھائی اشرافیہ کے لیے علم, یہ ہر ایک کو ایکسیس نہیں ہے کہ آپ بھی علم حاصل کر لیں, آپ بھی علم حاصل کر لیں, میں بھی علم حاصل کر لوں, نہیں. یہ اٹس اونلی فار نوبلس, اٹس اونلی فار ایلیٹ کلاس, ٹھیک ہے, اور یہ اشرافیہ تک محدود ہو گیا. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر آپ عرب کی کیفیت کو دیکھیں نا, تو وہاں شعر و شاعری اور وہ ساری چیزیں وہاں بھی موجود تھیں, لیکن لٹریسی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, تو وہ چند لوگوں تک محدود تھی, یعنی اٹ واز ریئر. وہ جس طرح کے کرسچنز جو ہیں وہ بائبل نہیں پڑھ سکتے, وہ صرف ان کے آنریبل پادریوں کے لیے, جی بالکل, فادرز کے لیے, مطلب یہ وہی والی بات ہے کہ جو علم ہے نا اس کو محدود کر دیں اشرافیہ تک, اور ہر ایک کو ایکسیس نہ دیا جائے, کیونکہ ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں ہے, یہ خاص لوگوں کے لیے بنا ہے. تو عرب کے اندر کیا معاملہ چلا کہ عرب میں بہت ہی مطلب کم گنے چنے فنگر ٹپس پہ آپ کاؤنٹ کریں لوگ وہ لٹریٹ لوگ کہلاتے تھے. اس میں بھی بیک اینڈ پہ یہی بات ہے کہ ایکسیس نہیں ہے ہر ایک تک پڑھنے لکھنے والی بات کی, اور وہ شعر و شاعری کے معاملات تک محدود ہو گئی, اور کلیکٹیو وزڈم آپ کو نظر نہیں آتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کلیکٹیو ایک تو یہ کہ کلیکٹیو وزڈم, دوسرا کلیکٹیو لرننگ کلچر آپ کو نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے کہ ہر ایک بچہ پڑھ لے گا, ہر ایک بندہ پڑھ لے گا, ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. تو وزڈم کی کیفیت انفرادی صورت میں موجود تھی, بٹ اٹ واز ناٹ ان دا فارم آف کلیکٹیو وزڈم. اور دوسری بات, نالج کی اگر بات کی جائے تو وہ اس کو محدود کر دیا گیا تھا. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو پورے معاشرے کو ایک نالج کے ساتھ امپاور کرنے والی بات ہے, وزڈم کے ساتھ امپاور کرنی بات ہے, اور سپرسٹیشن سے چھڑانا ہے, تو یہ ساری کیفیات کے اندر اس وقت میں دنیا نہیں تھی, مطلب یہ اسٹینڈ نہیں کرتی تھی. اچھا سر, آپ نے جب یہ دور جاہلیت والی بات کو ایکسپلین کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دور جاہلیت تھا, اور جو بھی آپ نے ساری اشرافیہ والی بات ساری ایکسپلین کی کہ ان کے لیے صرف علم تھا اور عام شخص علم حاصل کرے تو مار دیا جاتا تھا, لیکن سر ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے مسلمانوں کو کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کی خوش فہمی ہے کہ ان کی آمد, رسول اللہ کی آمد سے پہلے ایسا دور تھا, اور ان کی آمد سے پہلے سوشل کیوس کا دور تھا, اس طرح کا پورا دور تھا, اور یہ آپ کی خوش فہمی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں انس, سوشل کیوس کی جو بات ہے نا کہ سوسائٹی واز ڈسٹرب, تو اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ ہسٹری کے اندر اس کا ریفلیکشن اور اس کے جو ریفرنسز ہیں موجود ہیں. جیسے اگر آپ کیرن آرمسٹرانگ کو پڑھیں یا آپ تھامس کارلائل کو پڑھیں, اسی طریقے سے فلپ ہٹی کی ہم نے بات کی, اس کو اگر آپ پڑھ لیں,
تو یہ سارے جو آتھرز ہیں, ہسٹورینز ہیں, یہ کیٹیگوریکلی انہوں نے بات بتائی ہے کہ اس وقت میں سوسائٹی کا جو ڈس آرڈر تھا وہ کس لیول کا تھا. یعنی سلیوری کی جو بات ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہی صرف بات آ رہی ہے کہ سلیوری کو گریجولی اسلام ختم کر رہا ہے. اصل میں سلیوری ایگزسٹ کرتی تھی بہت سیویئر فارم کے اندر. یہ بلیک اینڈ وائٹ کی جو جنگ ہے, جو مطلب آپ کو ایک ریوائو ہوتے ہوئے پچھلے عرصوں میں بھی نظر آتی ہے, صدیوں میں, تو دس واز سم تھنگ دیٹ واز ریئل, اور یہ موجود تھا. مطلب کہ سوسائٹی اس لیول پہ آ چکی تھی کہ سینسٹائزیشن ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, مطلب ایک حساسیت ہوتی ہے نا انسان کو لے کر, معاشرے کو لے کر, وہ ختم ہو چکی تھی. اینڈ دیر واز نو سوشل آرڈر. سوشل آرڈر جس کو کہتے ہیں کہ اجتماعیت کے اندر ایک پورا آرڈر آپ کو نظر آ رہا ہو سوسائٹی میں, دیٹ واز مسنگ بیکاز آف نو ایبسولوٹ اتھارٹی, نو سینٹرل اتھارٹی, if you talk about Arab especially. ٹھیک ہے, اور باقی جو دیگر جو پاورز ہیں وہ جنگوں کے معاملات اور ادھر دو چیزیں چلی رہی تھیں ساتھ میں. تو یہ والی بات کا جو ایک سمجھ لیجئے کہ جو ایویڈنس ہے وہ خود رائٹ اپس میں ملتا ہے ہمیں ان لوگوں کے, the people who are non Muslims. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ the best evidence comes from the enemies camp. تو بہترین جو ایویڈنس وہی ہے جو اینیمیز کیمپ کی طرف آتا ہے. تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا اس بات کا کہ اس وقت میں جو سوسائٹی تھی وہ ڈس آرڈر کا اس لیول پہ شکار تھی اور اس لیول پہ چلی گئی تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو چینج آیا ہے نا, وہ میسو چینج تھا اور وہ ایک ٹرانسفارمیشن تھی. اچھا سر, جب آپ نے یہ بات ایکسپلین کی کہ اس دور میں لوگوں میں کیا مسائل تھے اور یہ باقاعدہ مسائل ایگزسٹ کرتے تھے, اس کو تو اینیمی کیمپس کی طرف سے پروف کیا گیا کہ وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں, وہ دور جاہلیت ایگزسٹ کرتا تھا. تو میرا اب یہ پوائنٹ ہے سر کہ آج کے دور میں, جیسے مثال دوں گا کہ آج کے دور میں جس طرح سے ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جاتی ہے سیوک سینس کے اوپر, سول رائٹس کے اوپر, تحریکیں رن ہوتی ہیں سر, تحریک چلتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ایسا کیا تھا؟ مطلب میں ایک مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو ذی عقل بنایا, کامن سینس تو انسان میں موجود ہوتی ہے. اس ٹائم میں معاشرہ بھی ایگزسٹ کرتا تھا, لوگ فیصلے بھی کیا کرتے تھے, مطلب قانون کے مطابق, ان کے مطابق, اپنے قانون کے مطابق وہ فیصلے بھی کیا کرتے تھے. تو ایسی کیا چیز تھی, ایسی کیا چیز مسنگ تھی جس پہ ہم کہتے ہیں وہ دور جاہلیت تھا؟ دیکھیں انس, جہاں تک بات ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذی عقل بنایا, اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی شک. اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ضمیر والی کیفیت بھی رکھی ہے, اور ایک سینس جس کو آپ کامن سینس کہہ رہے ہیں, although یہ بات بھی ہے کہ کامن سینس از ناٹ کامن, always is not always common. تو اس دور کی جو کیفیت ہے نا, اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس میں سے اس وقت میں انسان سے عقل ہی رخصت ہو گئی یا سینس ہی رخصت ہو گیا, بٹ ڈسٹورشن ہوئی. اس کو ڈسٹورٹڈ سیوک سینس, سیوک سینس اس کسی نہ کسی فارم میں تھا بھی تو ڈسٹورٹڈ تھا. ایگزیکٹلی. اور دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ کلیکٹیو جو ہے نا کامن سینس کی صورت میں آیا, کلیکٹیو وزڈم وہ لاسٹ ہو چکی. اب ہو کیا رہا ہے کہ چند افراد کے پاس وہ چیز موجود ہے, اور چونکہ پوری سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی جامع اخلاقی بنیاد نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا ایتھیکل اسٹینڈرڈ ہو, جو کنٹرول کر رہا ہو, بائنڈ کر رہا ہو لوگوں کو اس وزڈم کی طرف آنے کے لیے, اس سینس کی طرف آنے کے لیے. سو دیر واز نو بائنڈنگ اتھارٹی. اب مائٹ از رائٹ والی بات ہے, یعنی جس کے پاس پاور ہے وہ اپنے اس کو سائڈ لائن کر لے گا اور دوسروں کو مارجنلائز کرے گا اور اپنوں کو فائدہ دے گا, اور جن کے ساتھ معاملات نہیں بن رہے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ اختیار کر لیا گیا, اور ان کے ساتھ عدل نہ کیا گیا, ان کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا. تو ایون کہ اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر آپ عرب ورلڈ کی بات کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ٹرائبل اس سسٹم کے اندر فیصلے ہوا کرتے تھے, اور لوگ مطلب آپ بہت سارے صحابہ کرام کا بھی آپ ہسٹری پڑھتے ہیں کہ وہ پچھلے مطلب دور میں اسلام سے پہلے جو ہے نا وہ مختلف پوزیشنز پہ رہے, کوئی ایمبیسڈرشپ کے اوپر ہے, کوئی فیصلوں کے اندر ہے, تو وہ ہوا کرتے تھے. بٹ اس کے اندر فلا کیا آ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی مورل ایتھیکل گراؤنڈ جو سب کو پابند کرے انصاف کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے. تو جہاں پر انصاف ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو کوئی بائنڈنگ اتھارٹی, کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہے, کلیکٹیو وزڈم مسنگ ہے, اور سینس جو ہے وہ ڈسٹورشن کا شکار ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ آپ کہتے ہیں نا کہ خیر اور شر کے جو مضبوط پیمانے, مطلب رائٹ اینڈ رانگ کے جو ایبسولوٹ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں مسنگ ہو گئے, وہ ڈسٹورٹ ہو گئے. اب کیا کیفیت ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بری سمجھی ہی نہیں جا رہی. مثال کے طور پہ اگر ایک غلامی کا معاملہ چلا آ رہا ہے تو وہ اس کو ویسا ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور اسی طریقے سے جو مارجنلائز طبقہ ہے وہ مارجنلائز ہی چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پاورفل ہے تو وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور غلط کام بھی کر رہا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کوئی ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ وہاں پر ایسا نہیں ہے جو سب کو ایک نگاہ سے دیکھ رہا ہو. مسنگ آف دا سینٹرل اتھارٹی, ٹھیک ہے. اور یہی وہ سارے فیکٹس ہیں اور وہ چیزیں ہیں تاریخی جو مورخین نے لکھی, اور ان مورخین نے لکھی جو براہ راست مطلب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سر, آپ نے جب یہ بات کی کہ بیسیکلی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت قانون بہت زیادہ ڈسٹورٹڈ تھا, ان کا کوئی ویلیوز گراؤنڈ تھا ہی نہیں. تو اب مجھے بتائیں, میں چلے وومن رائٹس پہ اگر بات کروں کہ وومن رائٹس کو لے کر آج کے ٹائم پہ
کیمپینز رن ہوتی ہیں, تحریکیں چلتی ہیں فیمنزم کو لے کر, می ٹو کو لے کر. تو یہ تو آج کی بات ہو گئی. اب مجھے بتائیں, میں نے اپنا سارا بچپن یہ چیز پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عورت پہ بہت ظلم کیا جاتا تھا, عورت کا حق نہیں دیا جاتا تھا, پیدا ہوتی تو دفنا دیا جاتا تھا, وراثت نہیں دی جاتی تھی, اور بہت سارے ظلم کیے جاتے تھے عورت پہ, مطلب نہ جانے کتنے سارے. تو اب وہ کیا وجہ تھی, ایسا کیا تھا کہ لوگ اس وقت کے ایسا کرتے تھے, اس وقت کے لوگوں کی کیا کیفیت تھی؟ دیکھیں انس, اس کو ہم لیتے ہیں پورے لینڈسکیپ کے اوپر, ٹھیک ہے, ناٹ اونلی عربیہ, ٹھیک ہے, not only Arabs, but other civilizations that existed at that time in the world. تو آج جس طرح آپ نے کہا نا کہ آج تو کیفیت ہے کہ آج وومن رائٹس پہ بات ہوتی ہے, کوئی می ٹو موومنٹ چلاتا ہے, کوئی فیمنزم کی موومنٹ چلاتا ہے, مطلب کہ اب یہ بات لوگ کر رہے ہیں اور مختلف طریقے چلا رہے ہیں. اور وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تحریکیں جو ہیں اس کا دین سے کیا تعلق بنتا ہے, یہ ایک الگ ایک موضوع ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بات سمجھنے کی یہ کہ یہ لوگ جو آپ موومنٹ چلا رہے ہیں, تو دنیا میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں تک آنے کا. صحیح, ٹھیک ہے, کہ آپ رائٹ پر بات بھی کر لیں, ایون کہ آپ کوئی نیا پیراڈائم انٹروڈیوس کروا دیں. ٹھیک ہے, یہ اس لیول تک تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی. اور وہ وقت ہے اور وہ وقت ہے جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ نے جب بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے, اس وقت میں عرب کو لیں اور دنیا کے مختلف حصوں کو لے لیجیے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے, تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو آج اتنی باتیں ہو رہی ہیں, دنیا پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ تصور سے بھی باتیں بہت دور ہیں, کہ مطلب محال جس کو آپ سمجھ لیں. صحیح. اچھا, عرب سے پہلے میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آپ لیں پری کرسچن یورپ کو. ٹھیک ہے, یعنی جب یورپ پہ خود یہ کنٹرول جو تھا, وہاں پر ساری گریک جو ایک امپیکٹ ہے موجود تھا, اور گریس کی بات اور گریک سویلائزیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا, گریک سویلائزیشن کے اندر یہ ہے کہ کچھ اس وقت میں بھی رائٹرس موجود ہیں اس سویلائزیشن کے, جیسے آپ سوکریٹیز کی بات کرتے ہیں, پلیٹو کی بات کرتے ہیں, ایرسٹوٹل کی. سوکریٹیز کی تو خیر رائٹنگ کوئی بھی نہیں ہے, اس کی تو رائٹنگ کے اوپر بعد میں نریٹ کیا ہے اس کے آنے والے شاگردوں نے, پلیٹو وغیرہ نے. تو مشہور بات یہ لٹریچر میں ملتی ہے کہ کچھ ڈرامے ایسے ملتے ہیں گریک سویلائزیشن کے اس وقت کے لکھے ہوئے, جس میں عورت کو کہا گیا ہے کہ کنٹرائیور آف آل ایول, کنٹرائیور آف آل ایول. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت ہے نا, بنیادی طور پہ یہ شر کو ایجاد کرنے والی ہے, برائی کو ایجاد کرنے والی ہے. مطلب یہ باقاعدہ رائٹ اپ آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ حالت ہے, آپ اندازہ کریں کہ یہ پکچر امیج پیش کی جا رہی ہے. اچھا, اب جب کرسچینٹی آتی ہے دنیا کے اندر, پھر وہ رولنگ پاور بنتے ہیں, ان کا امپیکٹ آتا ہے, انفلوئنس آتا ہے, تو وہاں پھر یہ باقاعدہ مطلب یہ بات کی جاتی ہے کہ اصل میں جو گناہ ہے نا, گناہ کی بات کی جائے تو وہ گناہ کو باقاعدہ منسوب کیا جاتا ہے عورت کی طرف, کہ یہی اصل میں سبب تھی پہلے گناہ کی طرف جانے کی. اچھا, تو مطلب وہی از اے کاز آف آل سنس. اچھا, اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں, ایشیا میں آپ چلے جائیں. اس وقت میں ایشیا کی بات کی جائے تو ہندوازم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو سارا امپیکٹ ہے وہ جو سویلائزیشن ہے, تو باقاعدہ گیتا میں اس طرح کے ریلیجس اسکرپچرس کے اندر یا اس وقت کی جو تحریروں کی بات کی جائے تو وہاں بھی نا اس کو ایک سن کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے, ایک برائی کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے, اور مطلب اس کو کسی بھی صورت میں نا کوئی اہمیت, ویلیو یا اچھائی کی فارم میں نہیں دیکھا جا رہا. آ جائیں عرب کے اوپر, عرب کے اندر تو پھر حالت یہاں تک پہنچ گئی جو ہم جانتے ہیں کہ مطلب کہ اس لیول پہ لوگ پہنچ چکے تھے کہ عورت کا ہونا ہی ایک احساس شرمندگی تھا. ایک مطلب باعث شرمندگی تھا عورت کا ہونا ہی. بچی پیدا ہو گئی ہے, شرمندگی کا باعث ہے. عورت خود مطلب ایک شرمندگی کا باعث ہے. اور پھر اسی کا وہ لیول آتا ہے کہ جب وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے, تو وہاں تو آر سمجھا جا رہا ہے عورت کو. یہ کیفیت ہے وہاں پر کہ اس کا ہونا وجود ہی سمجھ لیں کہ شرمندگی کا باعث ہے. اس کیفیت کے اندر یہ معاملہ ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں اور آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی گئی ہے, تو یہ کیفیت تھی عورت کی عرب کے اندر, اور یہ کیفیت تھی آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ نے بات کی نا کہ اس لیول تک کیسے پہنچ گئے, تو دیکھیں اس کی بنیادی وجوہات میں ایک ہے کہ لاس آف سینسٹیوٹی, مطلب کہ جو ایک حساسیت ہے لے کر کسی وجود کو لے کر وہ ختم, کہ کس حساسیت کے ساتھ عورت کے وجود کو دیکھنا ہے. نمبر 2, ویژولائزیشن یا پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, یعنی کہ عورت کو پرسیو کیسے کرنا ہے, بھائی وہ انسان ہے, وہ وجود ہے, اس کا مقام ہے, کیا ہے. تو پرسپیکٹیو
واز لاسٹ کہ کس درجے میں اس کو پرسیو کرنا ہے, اور سینسٹیوٹی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ ان تمام حالات کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کی دعوت پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, اور جو عورت کا پرسپیکٹو اپنی بات سے اور وہ پوری وحی کی جو تعلیمات ہے وہ اور اپنے عمل سے پیش کرتے ہیں, ماں کی صورت میں, ٹھیک ہے, بیٹی کی صورت میں, اور ازواج کی صورت میں, ایک لائف پارٹنر کی صورت میں. تو آپ تینوں جگہ پہ ذرا ریفلیکشن دیکھیے کہ بیٹی کے لیے کیا عزت و احترام کا معاملہ ہے کہ جب ملنے آتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہو کر ان کا احترام دیتے ہیں, مطلب ان کو ویلیو دیتے ہیں, کھڑے ہو کے ان سے ملتے ہیں, محبت کا اظہار اور عقیدت کا اظہار. پھر ماں کے لیے جو بات بیان کی گئی, ٹھیک ہے, کہ قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت والی بات حدیث ہے. اور پھر آپ کا خود اپنی والدہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا, جو بچپن کے ہم واقعات سنتے ہیں, اور پھر بعد تک والدین کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ والی بات آتی ہے, تو وہ مرتبہ اس طرح سے واضح کیا. پھر ازواج کے ساتھ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق رہا ہے, اب چاہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا دیگر ازواج ہوں, آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور کیا پرسپیکٹو پیش کیا. تو اگرچہ ابھی تو ہم اس پر تفصیل سے بات نہیں کر رہے کہ یہ امپیکٹ پھر پورا کس طرح آگے آیا ہے, لیکن صرف یہ دیکھ لیجئے کہ حالات یہ ہو چکے تھے کہ عورت کو عرب کی جو ہم نے جیسے بات کر لی کہ وہ انسان ہونا بھی شمار نہیں کیا جا رہا تھا, اور اس کی اٹیچمنٹ کو ہی, یعنی کہ اس کا ہونا بھی باعث شرمندگی سمجھا جا رہا تھا. تو اس لیول پہ معاملات پہنچے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ جو پورا پیراڈائم شفٹ آیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آیا ہے, جس سے آج پھر اب بات جو ہے یہاں تک کی جاتی ہے کہ اب رائٹس پر بات کرنے کی لوگ سوچ رہے ہیں, تحریکیں چلا رہے ہیں. ساری ایک بات ہو گئی کہ دین تو پہلے ہی مقام اور مرتبہ دے رہا ہے, لیکن صرف لیول سمجھانے کی بات ہے کہ وہ لیول انسانیت پر آ چکا تھا کہ اس وجود کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا. اچھا سر, میں کافی زیادہ حیران ہوا آپ نے, خاص طور پہ جو لاسٹ والی ٹاک ہوئی ہے اس پہ, تو میں مطلب سن کے وہ ہو گیا کہ اس دور میں عورت کو کیا سمجھا جا رہا تھا, مطلب شرمندگی سمجھا جا رہا ہے. اور وہ جو آپ نے گریک فلاسفر والی, گریک رائٹرز والی جو مثال دی آپ نے کہ وہ عورت کو ہر گناہ کی وجہ عورت کو سمجھ رہے ہیں اور شرمندگی سمجھا جا رہا ہے, باقی مذاہب میں کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے عورت کو. تو میں کافی زیادہ اس چیز کو یہ سننے کے بعد تو میں حیران ہوا. اور اب جو بات ہے کہ مجھے اب یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو امپیکٹ آیا, جو چینج آیا, اب اس کو سمجھنا ہے ہمیں. تو انشاءاللہ پھر اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس پہ بات کریں گے ہم. اور آج کی کنورسیشن کافی زیادہ مطلب مجھے مزہ آیا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.